السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان کے اندر تشریف فرما ہے، اور ناظرین یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پی آئی اے نے ان کے ساتھ جو کام کیا، اسی حوالہ سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے یعنی سامنے آ کے کیمرے کے سامنے یہ بات کی ہے ان کے۔ لیکن میں حیران اس چیز پہ ہوں، اللہ کے مرزا علی جی پہ میں حیران ہو رہا ہوں۔ اب وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرے گا، وہ یہ بات کہے گا، تو ناظرین میں حیران اس چیز پہ بھی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ وہ بندہ قرآن و حدیث کا داعی ہے، اگر وہ ادھر آیا پاکستان کے اندر، کم سے کم اتنا تو حیا کرنا چاہیے۔ میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں، کم سے کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے۔ چلو ناظرین، پہلے خبر اس سے کہ آگے ہم گفتگو کریں، پہلے ہم وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو مرزا علی انجیر کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو مثال دوں گا، میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، اسٹیشن مینیجر سے کنٹری مینیجر سے بات کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، 6 لوگ جا رہے تھے، میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے، ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں، اور سستا پڑے گا نا۔ بولا دینے گا تو فری دے، مطلب مت دے، ٹھکرا دیا میں نے۔ پی آئی پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا، یہ ہے انڈیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں، میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا، چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے، اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ۔ میں نے 6 لوگ اور لے کے آیا، میرا سامان لے کے آیا۔ ایونٹ نمبر 1، وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پی آئی اے کے لگیج کے حوالے سے کہ میرا سامان کا وزن اتنے 100 kg بڑھ گیا تھا تو مجھ پر اتنی ڈیوٹیز چارج کی گئیں۔ ایک راوی کے مطابق 32 لاکھ ہے، ایک کے مطابق 72 لاکھ ہے، بہرحال چلے کم کی طرف بھی آئے، 32 لاکھ بڑی رقم ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پی آئی اے کے ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آدھی رقم چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھئی پوری چھوڑو، میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں۔ یہ ایک عالم دین کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے، اور پھر حرکت کر ہی لی تھی تو بھائی اسے کیمرے پہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو چاہیے تھا پی آئی اے کے اس آفیسر کو سلوٹ کرتے کہ اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی نوکری حرام ہوگی، وہ غداری کرے گا عوام کے ٹیکسز کے ساتھ، کیونکہ پی آئی اے تو عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہے نا۔ اگر پی آئی اے کا مالک کوئی ہوتا اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز چھوڑ دیتا تو اس کا رائٹ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اسٹیٹ گیسٹ۔ بھائی اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ کے لیے الگ سے ایک طیارہ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے، آپ اس میں جو مرضی کرین بھی رکھ کے لے آتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ پبلک ایک جو ایئر لائن ہے اس میں اس اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے رولز کو تو آپ نے فالو کرنا ہوگا، اور پھر اس چیز کی پلی لینا کہ چونکہ میں گیسٹ ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، تو اس کے بعد بھائی کون سا مورل جواز بچ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آ کے قانون کی حکمرانی کیمرے پہ آ کے بتانا شروع کر دیں، جبکہ دوسری طرف ہم فخریہ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا، اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا۔ لہذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اسپیکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے، بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ۔
شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے, انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے, وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا, اچھا کیا ہے. ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے, اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے, ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں, اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی, وہ الگ چیز. باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے, کیا یا تو اپنی جیب سے دے. لہذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی, شکر ہے نہیں ہوئی. اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا, اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے, اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے, وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ, کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے, اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے کریکٹر کے شان شان نہیں تھا, اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں کئی علماء کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا, فائدہ نہیں ہے, اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا. باتیں اتھینٹک ہوں گی, لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے, اس سے پھر ہم نے ضرور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ آپ نے جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ آیا کہ انہوں نے جیسے مرزا نذیر نے حوالے دیے, ٹھیک ہے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے قرآن کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ, نہ قرآن کے اندر کسی قسم کا شک ہے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے اندر شک ہے. تو ناظرین اگر یہی تھی کہ دیکھو وہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے, ناظرین کوئی بھی بندہ, میں حیران اس چیز پہ ہوں, میں ایک بار عربی ٹیوشن پڑھا رہا تھا, حالانکہ وہ بریلویت مسلک کے پہ ہے, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان اپنے مولویوں پہ حیرانگی آ رہی ہے, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ ذاکر نائک آیا, کوئی ان کو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کہنے لگا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی پڑھے لکھے ہیں, وہ بندے کی بات سنا رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے ایک طرف یہ بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی کہتے ہیں ہم ہی پڑھے ہیں, انہوں نے پھر یہ بات نہیں پڑھی کہ آیا کہ جب مہمان گھر آئے تو ان کے ساتھ کیسے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ بریلوی بندے کی میں گفتگو سنا رہا ہوں, یہ کل رات گفتگو ہو رہی تھی کیونکہ میں قرآن پاک پڑھا رہا تھا, اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے اس بندے کو کتنی سمجھ دی. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اختلافات آپ جگہ, لیکن یہ تو دیکھو وہ مہمان آیا ہمارے پاس, تو مہمان کی قدر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. دنیا نے یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں مرزا علی انجینئر کو, میرا کوئی ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, لیکن میں حیران ہوں ان کی کم سے کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ مہمان آئے ہیں ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ. اچھا انہوں نے یہ احادیث تو میں بتا دی, کیا وہ حدیث نہیں بتائی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے ہیں, جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے ہیں تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کے وہ آپ کو ناظرین پتا ہوگا, زملونی کے کمبل اوڑھ دے. خیر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کی, آیا کہ اس حدیث کا ان کو نہیں پتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں, فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکری الضعیف, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں, حدیث ہے یہ غالباً صحیح بخاری کے اندر اور شاید مسند احمد کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی, آپ تو
مہمان گھر آ جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو نبی یہ حدیث آیا کہ ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ آیا کہ ہمیں مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ناظرین قرآن پاک کی اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین آیا کہ جو انہوں نے احادیث بتائی ہیں تو یہ بھی حدیث ہے کہ مہمان آئے تو مہمان کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ جو پی آئے گا جو بندہ اس کو بھی قدر کرنی چاہیے، یہ بھی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ناظرین میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں، اور دکھ اس چیز کا ہے اگر وہ مہمان آیا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، تو باقی ناظرین میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک یکتا فرمائے، اکٹھا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ضرور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔